جی ہمارا ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں ہو سکی تک انسان کی رسائی تو نہ سہی، نہیں ہو سکی عرش تک انسان کی رسائی تو نہ سہی، یہی ہے انسان کی معراج کہ وہ انسان ہو جائے، یہی ہے انسان کی معراج کہ وہ انسان ہو جائے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رائل ڈیبیٹنگ اینڈ کاؤنسلنگ کلب نے جو اسٹارٹ اپ لیا، ان میں ہمارا ایک سیشن جو اپنی تلاش کے نام سے تھا سر کاشف شہزاد صاحب کے ساتھ۔ تو آپ میں سے جو لوگ پچھلے سیشن اٹینڈ کیے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ نیو آئے ہیں۔ تو سر کاشف صاحب انشاءاللہ ہر منڈے کو ہمارے ساتھ آن لائن آیا کریں گے 8 بجے سے 9 بجے تک۔ تو پہلے 20 سے 25 منٹ جو لوگ سیشن نہیں جوائن کر سکے، جن کا پہلا سیشن ہے، 20 سے 25 منٹ سر اپنا جو عنوان ہے اس اظہار خیال کریں گے، اس کے بعد ہمارے سوالات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو سیشن ہونا ہے نا پہلا 20 to 25 منٹ کا، تو اس میں کائنڈلی آپ نے چیٹ نہیں کرنی، سننا ہے سر کو، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ گارنٹی دیتا ہوں اپنے جتنا بھی ہے کہ آپ کو ایک ایک لفظ جو ہے نا آپ کے دل پہ اترے گا اور آپ کو مزہ آئے گا سننے کا انشاءاللہ۔ جی استاد محترم سٹارٹ کریں۔ جی السلام علیکم جی، بہت شکریہ حسن اور آپ کی ٹیم کا، حسن کا اور ان کی ٹیم کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا اور انہوں نے اس نیک کام کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا جس میں وہ مختلف سپیکرز کو، صرف میں نہیں ہوں، مختلف سپیکرز کو وہ انوائٹ کرتے ہیں اور مختلف ٹاپکس پر جو ان کی ایکسپرٹیز ہے، جس پر وہ بولنے کا ملکہ رکھتے ہیں یا کچھ نہ کچھ نالج رکھتے ہیں، کچھ وزڈم رکھتے ہیں، وہ چاہے تجربات سے ہو، مشاہدات سے ہو یا کتب سے ہو، تو اس کو آپ تک پہنچایا جائے تاکہ اگر فرض کریں 30 بندے یا 50 بندے آپ کا پارٹیسپینٹس ہیں، وہ سن رہے ہیں آپ کو، ضروری نہیں کہ 50 کے 50 کو آپ کی بات سمجھ آئے، ہو سکتا ہے 50 میں سے 10 کو آپ کی بات سمجھ آ جائے، 10 ہو سکتا ہے 50 میں سے 5 کو سمجھ آ جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 50 میں سے ایک بندہ بھی ہم لوگوں کی کوئی ایک بات کو لے کر چل پڑے گا نا، اس پہ عمل کرے گا، تو انشاءاللہ اس کی زندگی ضرور تبدیل ہوگی۔ تبدیل اللہ نے کرنی ہوتی ہے، دل میں بات اللہ ڈالتا ہے، بندے تو نہیں ڈال سکتے۔ بندے ڈال سکتے ہوتے تو ہر بندہ جو ہے وہ مجمع لگا کے کھڑا ہوتا اور پریچ کر رہا ہوتا، ہر بندہ زوم سیشن کر رہا ہوتا، تو ہر بندے کو جو ہے وہ دوسرے کی اپنی بات پہنچا رہا ہوتا۔ تو اس کے لیے میں ان کی کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت دے اور اسی طرح چلنے کی توفیق دے کہ ہم لوگوں کو ایک اچھی چیز کنوے کریں، ایک انسپائر کرنے کی کوشش کریں اپنے تجربات سے اور اپنے مشاہدات سے۔ آج کا ٹاپک جو سلیکٹ کیا گیا تھا اس میں تھا کہ اپنی تلاش، جس کو انگلش میں ہم لوگ سیلف ڈسکوری بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے کافی کلیئر ہے کہ سیلف ڈسکوری کیا چیز ہے، اپنی تلاش ہے، اپنے آپ کو تلاش کرنا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، انشورنس میں کام کرتے ہیں، میرے پاس آفس میں ملنے آئے، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ سر زندگی تو بڑی مختصر ہے، تو اپنی تلاش کیا کریں؟ کیسے؟ یہ کیا آپ نے یہ ٹاپک چوز کیا، یا اپنی تلاش کیا چیز ہے؟ زندگی تو ہے ہی چھوٹی سی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بات تو آپ کی ایک سائڈ سے ٹھیک ہے کہ زندگی تو مختصر سی ہے، لیکن میں نے کہا اگر اپنی تلاش اتنے ہی آرام سے سمجھ آ جاتی تو پھر ہر بندہ کیوں نہ اپنے آپ کو تلاش کرتا، ہر بندہ کیوں نہ خدا کو تلاش کرتا، کیوں بندے بھٹک رہے ہیں، کیوں مست ہیں اپنے اپنے کاموں میں، پھر اپنی تلاش تو ہر بندہ سٹارٹ کر دیتا نا۔ سب سے پہلی بات، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اپنی تلاش یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں تھوڑی سی بھی طلب ہے کچھ کرنے کی، اپنے آپ کو کہیں پہ نمانے کی، جو ایکسٹریم انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، تنقید ہے بہت زیادہ، طنز ہے ان کے ارد گرد، ان کو اپریسیشن بالکل بھی نہیں ہے، نہ گھر سے نہ باہر سے، بالکل وہ بڑے تنگ سی یا بڑے جو ہے وہ ٹپیکل لائف گزار رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک چاہ ہے، کچھ کرنے کی چاہ، کچھ سیکھنے کی چاہ، انسپائر ہونے کی چاہ۔ تو یہ بیسیکلی اپنی تلاش کا ٹاپک ان لوگوں کے لیے زیادہ انسپائرنگ ہے کہ جو لوگ اپنے اندر طلب رکھتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنی تلاش ہے کیا، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کو کیسے شروع کیا جائے، اور یہ کون کر سکتا ہے، کون کر سکتا ہے۔
اور یہ کیوں ضروری ہے اپنی تلاش؟ حدیث قدسی ہے میرا خیال ہے، اگر میں غلط ہوں تو اس کے لیے معذرت، کہ خدا نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے ظاہر ہونا چاہا تو میں نے انسان کو پیدا کر دیا۔ یعنی کہ انسان کے ذریعے اللہ اپنی صفات اپنا اپنا اظہار چاہتا ہے۔ اور اظہار کیسے ہوتا ہے انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ جب انسان وہ صفات انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، رحیم، کریم، رحم دلی، اس کے بعد شفقت کرنا لوگوں سے، رحم کرنا، لوگوں سے پیار کرنا، اپنے بندوں سے پیار کرنا، ان کے بھلے کا سوچنا، وہ برا ہونے کے باوجود لوگوں سے پیار کرنا، یہ ساری وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ وہ اپنی مخلوق، وہ مسلمان، وہ ریگارڈلیس آف دا ریلیجن کوئی بھی بندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے، اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتی ہے، کسی بھی ملک اور جگہ سے تعلق رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے۔ تو یہ صفات انسان میں آ جائیں تو انسان کو دیکھ کے انسان دوسرا کہتا ہے کہ واؤ یار، دس از دا مین، کہ وی ریمبر گاڈ وین ایور وی سی دیٹ پرسن، کہ ایک بندے کو دیکھ کر آپ کو اگر اللہ یاد آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے میں کچھ نہ کچھ، میں یہ نہیں کہتا ساری صفات آ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی صفات آ جاتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے کوئی بھی بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار، اس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ والوں کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ انسان کے ذریعے اللہ نے اپنا اظہار چاہا۔ اچھا، اب اظہار اللہ نے انسان کے ذریعے جب چاہا تو ظاہر ہے انسان کے اندر کوئی ایسی چیز رکھ دی، کوئی ایسی چیزیں رکھ دی، کوئی صلاحیتیں رکھ دی، کوئی خزانہ رکھ دیا، وہ علم کا خزانہ ہو، وہ کچھ بھی صلاحیتوں کا خزانہ ہو، وہ انسان کے اندر رکھ دیا، انسان کے دل میں رکھ دیا، کہ انسان دنیا میں جائے، دنیا میں بغیر کھوئے یا کھو کر، ٹھوکریں کھا کر یا کسی بھی طرح اس چیز کی طرف آئے، وہ پہلے دنیا کو تلاش کرے، اس کے اندر تجسس پیدا ہو، طلب پیدا ہو، وہ پھر ادھر ادھر جائے، سمندروں میں جائے، فضا میں جائے، ہر جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرے، لیکن جب اس کو پتہ چلے کہ نہیں، خزانہ تو میرے اندر ہے جس کو میں باہر ڈھونڈ رہا ہوں، اس کو تلاش کرے، اور نہ صرف تلاش کرے، پھر اس کو جو ہے وہ تلاش کر کے اس کو استعمال کرے، خود کو بہتر کرے، اور پھر اس کو اللہ کی مخلوق کی بہتری میں لگا دے۔ اس پروسیس کو کہتے ہیں اپنی تلاش۔ یہ سوال یہ ہوا کہ اپنی تلاش کیا ہے؟ اب اپنی تلاش کیوں ضروری ہے؟ اپنی تلاش اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی تلاش کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، جو عبادات ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فرائض ہیں ہم پر، ہم ان سے کوتاہی نہیں کر سکتے، یہ بالکل عبادات ہیں۔ لیکن عبادات جو ہیں وہ آپ کی کیفیت کی حفاظت کرتی ہیں، آپ کی پاکیزگی کی حفاظت کرتی ہیں، آپ کی پارسائی کی حفاظت کرتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پارسائی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کیا وہ نماز پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتی؟ آپ اپنے ارد گرد غور کر کے دیکھ لیں، لوگ 40 سال عبادات کرتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ میں ان سے کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کی ساری عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عبادت سے پارسائی حاصل نہیں ہوتی، لیکن تھوڑا سا مفہوم اس کا ڈفرینٹ ہے۔ عبادات آپ کی پارسائی کی حفاظت کرتی ہیں۔ اب پارسائی کیسے آئے گی؟ دیکھیں، آپ باہر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو کبھی یہ احساس ہوا کہ آپ اندر سے کیسے ہیں؟ کیا آپ کے اندر لالچ ہے، آپ کے اندر ہرس ہے، آپ کے اندر ہوس بھی ہے، آپ کے اندر مفاد پرستی ہے، آپ ضرورت کی بنیاد پہ تعلق بناتے ہیں؟ اب باہر سے ہم نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اندر سے یہ چیزیں بھی تو ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جہان باہر ہے، ایک جہان اندر ہے۔ شریعت پر عمل کرتے تو ہیں، لیکن کیا ہمیں باطن کہیں ہم نے بھلا دیا ہے، بھول گئے ہیں ہم لوگ باطن کو، کہ ہمارا اندر کیا ہے؟ ہم جو ہمارے نفس کی اندر خصلتیں ہیں، وہ لالچ ہے، ہوس ہے، ہرس ہے، یہ ان کو
कवर किया जा सके, इनको कैसे कंट्रोल करें, इन पे कैसे काबू पाएँ, इन चीज़ों ने हमारे एहसास को ख़त्म कर दिया है। हम किसी से मिलते हैं तो दिखाने के लिए, हम किसी से प्यार का इज़हार करते हैं तो दिखाने के लिए, हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो दिखाने के लिए, हम इवन कोई भी हमारा हर अमल जो है वो सिर्फ़ मुशाहिदे के लिए बन चुका है। हम शादी करते हैं दिखाने के लिए, हर चीज़ हम नहीं करते तो कहते हैं लोग क्या कहेंगे, करते हैं तो फिर कहते हैं लोग अब ये कहेंगे। मतलब हमारा हर अमल लोगों को दिखाने के लिए रह गया है। हम कोई भी अमल अपने और खुदा के बीच में नहीं रखते। नमाज़ पढ़ते हैं तो दिखाने के लिए, तहज्जुद पढ़ते हैं तो दिखाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा सारे बंदे इस तरह करते हैं, लेकिन आप गौर कहें कहीं न कहीं किसी न किसी सूरत में हमारा दिल करता है, हम कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ लें, हमारा दिल करता है हम लोगों को बताएँ। हम नमाज़ 5 वक़्त की पढ़ते हैं, हमारा दिल करता है हमारे इर्द-गिर्द वाले भी नमाज़ शुरू कर दें। कोई मतलब कोई भी काम करते हैं तो हमारा फ़ौरन हमारा दिल करता है कि हमारे इर्द-गिर्द भी लोग करें और हमारी तारीफ़ करें या हमें कहें कि हाँ जी, माशाअल्लाह आप बड़े नमाज़ी हैं, आप बड़े इबादत करते हैं। क्या क्या ये सही है? क्या इस तरह होना चाहिए? क्या ये हमारे खुदा के दरमियान रहता है? इबादत फ़र्ज़ हैं, लेकिन आपके और आपके रब के दरमियान है। इसका जवाब इंसान इंसान से नहीं माँग सकता। कोई भी इंसान किसी इंसान को अकाउंटेबल नहीं है इन इबादत के लिए। असल चीज़ जो है वो है आपका इख़लाक़। आपका इख़लाक़ जो है वो कैसे जनरेट होता है? आपके अंदर जो ख़सलतें हैं वो इतनी परवान चढ़ रही हैं जिसकी वजह से आपके जज़्बात और आपका इख़लाक़ आपके काबू में नहीं रहा और आप उल्टी-सीधी हरकतें करते रहते हैं और किसी बंदे से आपकी बन नहीं पाती। आप नमाज़ भी पढ़ते हैं, आप दाढ़ी भी रखते हैं, आपके माथे पे मुहराब भी है, आप मस्जिद जाते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन लोग आपसे खुश नहीं हैं। आप लोगों को खुश नहीं रख पाते या आप लोगों को मुतासिर नहीं कर पाते। लोग कहते हैं ठीक है नमाज़ पढ़ते हो, अपने लिए पढ़ते हो, मेरे लिए क्या करते हो? तो चूँकि अल्लाह ने इंसान को इंसानों के बीच में रखा है, इंसान को इंसान का मोहताज बनाया है, इसलिए हमें उनके साथ रहना, डील करना, बोलना हर चीज़ हमें आनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने बातिन की तलाश करनी चाहिए, हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि इसके अंदर कौन-सा जहाँ आबाद है। वो बाबा बुल्ले शाह जो कहते हैं कि अपने अंदर झाती मार, जो इलामा इकबाल कहते हैं जी सुरागे ज़िंदगी है आपका, आपके मन में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, मन में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, कि हम लोग किस तरह अपने मन में डूब कर सुरागे ज़िंदगी पा सकते हैं। याद रखिए हमारे अंदर मैंने शुरू में बताया कि सुरागे ज़िंदगी है, ज़िंदगी का सुराग है, ज़िंदगी का राज़ है, एक इल्म है जो हमारे अंदर पड़ा हुआ है, हमने उसको दरियाफ़्त करना है। हम बाहर जो है वो किताबें भी पढ़ लेते हैं, डिग्रियाँ ले लेते हैं, सर्टिफ़िकेट्स ले लेते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर की दुनिया का नहीं पता चलता कि अंदर की दुनिया क्या है। हम हर वक़्त लोगों के रिएक्शंस देख के अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता लग पाता कि सही क्या है और गलत क्या है। कोई भी नहीं हमें बता पाता, फिर खुद ही पढ़-पढ़ के तो हम खुद ही उस्ताद बन जाते हैं कि हम ही उस्ताद हैं सब कुछ। तो याद रखिएगा हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप ज़्यादा इल्म वाले नहीं हैं, आपके ऊपर भी कुछ इल्म वाला ज़रूर मौजूद है। तो इसलिए बात मैंने सवाल किया था कि ये अपनी तलाश क्यों ज़रूरी है? दुनिया में रहते हुए आपने दुनिया से अलहदा भी नहीं होना, दुनिया में रहते हुए आपने बशरी तकाज़े, दुनियावी तकाज़े भी पूरे करने हैं किसी न किसी तरह, और सच का साथ भी नहीं छोड़ना, लोगों से बदसलूकी भी नहीं करनी, अपने बातन को साफ़ करना है, पाकीज़गी लानी है, अपने अंदर को साफ़ करना है ताकि हमारी इबादत हमारी पाकीज़गी को सँभालें और उसमें हमारी बात में, हमारी बातों में, हमारे अमल में एक तासीर पैदा हो सके। तो ये इसलिए अपनी तलाश ज़रूरी है। अब सवाल पैदा होता है कि कौन-कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है? देखिए, अपनी तलाश के लिए सबसे पहले तो आपको फ़िक्र होना लाज़िम है कि आप अपनी फ़िक्र जो है आपको ये जितनी आपको मिसाल देता हूँ कि 25 साल की उम्र में जितनी फ़िक्र आपको शादी की होती है ना, उतनी फ़िक्र अगर आपको अपनी तलाश की हो जाए ना, तो मैं गारंटी देता हूँ शादी से पहले अपनी तलाश वाला काम ज़्यादा अच्छे तरीके से चल जाएगा। क्योंकि अपनी तलाश करके जब आप फिर भी कोई भी काम करेंगे तो फिर शादी तो हो ही जानी है, फिर सब कुछ मिलेगा। तो ये है
کہ آپ کو فکر ضروری ہے اس کے لیے کہ یار مجھے اپنی تلاش کرنی ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے پہلے کہ ہمارے اندر ایک جہان آباد ہے، ہم نے اس جہان میں غوطہ لگانا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو کھوجنا ہے کہ ہمارے اندر کون سا جہان ہے۔ اس کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، ایک فاسٹ پیس جو ہوتے ہیں نا، فرسٹ لین میں جیسے گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو اپنی ہم لوگ سارے فرسٹ لین میں جا رہے ہیں جی، تیزی سے گاڑیوں کے پیچھے چل رہے ہیں جی، سارے بھاگ رہے ہیں، ہم بھی بھاگ رہے ہیں۔ آپ کو اپنی تلاش کرنے کے لیے آپ کو سیکنڈ یا تھرڈ لین میں آنا پڑے گا۔ آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر رکنا پڑے، تھوڑی دیر سست ہونا پڑے، تھوڑی دیر آہستہ چلنا پڑے، تو اس کے لیے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی واقعات ہو سکتے ہیں، تجربات ہو سکتے ہیں، کوئی مصیبت، مسائل، تکلیف ہو سکتی ہے، بے بسی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں خود شناسی کی طرف لے کے جاتی ہیں، آپ کو اپنی تلاش کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ آپ کو کوئی بندہ دھوکا دیتا ہے، آپ دھوکا کھاتے رہتے ہو، آپ کو کوئی بندہ بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، بے بس کر دیتا ہے، آپ کو کہیں پہ اپنی کوشش کے باوجود آپ کو وہ نتائج نہیں ملتے جو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ نتائج حاصل کروں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی تلاش کی طرف ہی مائل کرتی ہیں۔ لیکن اصل میں ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں ایک تو بتایا نہیں جاتا کہ اپنی تلاش کیا چیز ہے، یہ کیوں ضروری ہے، یہ کیسے ہو سکتی ہے، ایک تو بتایا نہیں جاتا۔ دوسری بات ہے کہ ہمیں کتابوں کی علم میں اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ ہمارے نزدیک ساری چیزیں، کتابیں، سرٹیفکیٹس، ادارے ہی رہ گئے ہیں۔ اس ملک میں بڑے لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو جن کے پاس شاید ایک نارمل ڈگری سرٹیفکیٹس تو ہوں، لیکن وہ آپ سے کہیں زیادہ، پی ایچ ڈی لوگوں سے کہیں زیادہ انسپائریشنل ہوتے ہیں۔ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں انسپائریشنل۔ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد آپ انسپائریشنل نہیں ہوتے۔ میں نے آج تک کسی پی ایچ ڈی بندے کو انسپائریشنل نہیں دیکھا، بلکہ وہ تو جب پڑھاتے ہیں، میں نے جو اپنا دیکھا، اپنا تجربہ کر رہا ہوں، میں سارے پی ایچ ڈی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایسا دیکھا ہے جو بڑے پڑھے لکھے اساتذہ ہوتے ہیں، اکثر اسٹوڈنٹس ان کو کہتے ہیں کہ چلو شکر شکر ہو گیا یار، کلاس جو لگا ہے، کہ اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، وہ بچوں کے لیول تک ہی نہیں پہنچ پاتا۔ تو آپ کو لوگوں کے لیول تک پہنچنے کے لیے لوگوں کی سائیکی کو جاننا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ کتابوں میں اتنا جو گم ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انسانوں کا کیا لیول ہے، انسان بھی ایک کتاب ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ اپنی تلاش جو ہے وہ فکر سے شروع ہوتی ہے، کسی حادثے سے شروع ہو سکتی ہے، کسی خیال سے شروع ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس خیال کو سنبھالنا پڑتا ہے، اپنی فکر کو سنبھالنا پڑتا ہے، اپنی طلب کو بڑھانا پڑتا ہے۔ طلب بڑھے تو آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے بتا کہ اب میں کیسے اپنے آپ کو تلاش کروں، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میں کیسے جو ہے وہ اس دنیا میں کامیاب ہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آنے والے دور میں یاد رکھیے گا، کامیاب وہی بندہ ہوگا جو اپنی تلاش کرے گا، جو خود کو دریافت کرے گا۔ آپ دنیا کی کامیاب لوگوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے کامیاب بندے آپ نام لیں، میں آپ کو یہ بتاؤں گا، میں یہ نہیں کہتا میں نے ساروں کی آٹو بایوگرافیز پڑھی ہیں، لیکن آپ نام اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، سب کے سب اسی تلاش کے ذریعے ہوئے ہیں۔ وہ کسی طریقے سے حادثے سے ہو، وہ طلب سے ہو، وہ تڑپ سے ہو، وہ مفلسی سے ہو، وہ غربت سے ہو، کوئی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ فکر سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس میں ذکر کرنا چاہوں گا میزلو ہیرارکی کا۔ وہ بھی اپنی تلاش اور سیلف ڈسکوری میں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ نہیں کہ 100% وہ ہے، کئی لوگ اس پہ اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اس ساری چیزوں کے بعد سیلف ڈسکوری آئے، اپنی تلاش آئے۔ اپنی تلاش تو کسی بھی وقت سٹارٹ ہو سکتی ہے، 20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، یہ کسی بھی وقت سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک تو آپ کو فکر ہو، آپ کے اندر طلب ہو اپنے آپ کو دریافت کرنے کی، اور دوسرا آپ اپنے فرائض کو پورے طریقے سے سر انجام دیتے رہیں۔ فرائض کا مطلب ضرور سمجھیے گا کہ آپ جس رشتے میں بھی ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، آپ کو اپنے فرائض کو پورے طریقے سے انجام دینا ہے، اچھے طریقے سے، تب اللہ تعالیٰ آپ پہ آپ کا مقصد ظاہر کرے گا، صلاحیتیں ظاہر کرے گا، آپ پہ چیزیں کھلیں گی، آشکار ہوں گی، حجاب اٹھیں گے آپ کے۔ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور اپنے موجودہ مقام پر دل لگا کر محنت کریں۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، یہ عرصہ دیکھیں 5 6 سال کا عرصہ ہوتا ہے
किसी भी इंसान की ज़िंदगी में 7 साल, 6 से 7 साल बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बाद उसकी लाइफ़ फ़ेज़ चेंज होता है। तो आप अपनी मेहनत निकाल के देख लें, अपनी रियाज़त निकाल के देख लें, आप दूसरे लोगों की हिस्ट्री देख लें, 5 से 7 साल लगते हैं इसमें कि आप फ़िक्र रखें, आप तलब रखें और अपने फ़राइज़ को पूरा करें, और आपको अल्लाह ताला किसी न किसी चीज़ ऐसी से आशिकार कर देता है, कोई ऐसा बंदा दे देता है, कोई ऐसा उस्ताद दे देता है कि आप अपनी तलाश के रास्ते पे लग जाते हैं। इसके लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। इस तो बेसिकली कहता है कि आप पहले अपनी बेसिक नीड्स पूरी करें, अपना खाना-पीना, अपना मतलब ये खर्चे अपने पूरे करें घर के। वो इस चीज़ को जो है वो 30-35 साल की उम्र में ले 30 साल की उम्र में लेके जाता है। वो कहता है पहले आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करें, उसके बाद आपकी सिक्योरिटी नीड्स हैं, आपकी इमोशनल नीड्स हैं। सिक्योरिटी नीड्स के आपको कोई खतरा ना हो किसी से कि कोई आपको मार देगा, कोई आपको ये कर देगा। उसके बाद आपकी इमोशनल नीड्स हैं कि आप अपने रिश्तों में अच्छे बंदे हों, आप ये ना हो कि हर बंदे से लड़ाई की हो, गुस्सा आया हो। तो ये आप बेसिक नेसेसिटी, आपको 2 टाइम 3 टाइम का खाना आता हो आपके घर में, आपका मुआश डिस्टर्ब ना हो किसी तरीके से, आपके सिक्योरिटी हो, आपको डर ना हो किसी को मारने का, आपने किसी से कोई ऐसा बुरा काम ना किया हो कि आपको डर हो कि यार मुझे कोई मार देगा, कोई कत्ल कर देगा, आपके रिलेशंस बेहतर हों, सही हों। ये 3 स्टेजेस क्रॉस करने के बाद वो कहता है कि उसके बाद आपकी जो है वो सेल्फ डिस्कवरी, अपनी तलाश का सफ़र शुरू होता है। लोग इस पे एतराज़ करते हैं कि अपनी तलाश का सफ़र पहले भी तो शुरू हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं आप इमोशनल नीड और सिक्योरिटी नीड्स पूरी करें तभी अपनी तलाश का सफ़र होगा। वो लोग भी सही हैं अपनी जगह पे कि तलाश अपनी कहीं से भी शुरू हो सकती है। लेकिन ये ज़्यादातर ये देखा गया है, ज़्यादातर, कि आप नॉर्मल लाइफ में आपको अपनी ये नीड्स पूरी करने के बाद ही आपको अपनी तलाश की नॉक होती है। देखिए वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो लोग 20-22 साल की उम्र में इस तलाश में निकल पड़ते हैं, वो फिर अज़मत को बड़ी जल्दी अज़मत को छू लेते हैं। नॉर्मली जो लोग आपने देखा होगा, बड़े लोग ऐसे हैं जिनके पास बेपनाह दौलत है, रिश्ते भी हैं, सिक्योरिटी भी ज़बरदस्त है, कोठी, बंगला, हर चीज़ उनके पास अवेलेबल है। उसके बाद उनके अंदर नॉक होती है कि यार अब क्या करें? मैंने 25 साल के नौजवान को भी देखा है, मेरे पास आया था, एक नेशन वाइड डायरेक्टर था एक स्कूल का। तो वो कहता है कि मेरी 6 फिगर सैलरी है, शादी नहीं मेरी हुई, लेकिन मेरी इमोशनल नीड्स, मेरी फाइनेंशियल नीड्स सारी पूरी हो रही हैं। लेकिन देयर इज़ समथिंग इनसाइड मी नॉकिंग। तो मैंने उसको फिर बताया कि ये बेटा आपकी स्पिरिचुअल नॉक है। आपको जब सारी सहूलियात मिल जाएँ जिनकी कोई भी एक नॉर्मल इंसान ख़्वाहिश करता है, वो सेटल हो, उसके पास पैसे भी हों, उसके पास गाड़ी भी हो, कोई भी छोटी-मोटी, उसके पास घर हो, उसके रिश्ते अच्छे हों, तो उसके बाद उसको नॉक होनी ही होनी है, बशर्ते कि वो उसकी नीयत ठीक हो, उसके अंदर खुलूस मौजूद हो, तो उसको ये नॉक होनी ही होनी है। बाज़ दफ़ा बदनीयत और बुराई पे चल रहे बंदे, उनको भी नॉक होती है कि वो जब बुराई करते करते थक जाते हैं, तो फिर उनको नॉक होती है। फिर वो अपनी तलाश के लिए निकलते हैं। तो ये बेसिकली अपनी तलाश जो है, ये इंसान का अपने आप को दरियाफ्त करना, अपने अंदर छुपी सलाहियतों के खजाने को दरियाफ्त करना और फिर उस पे काम करना, उस पे मेहनत करना, आजिज़ी से चलते रहना और फिर इतनी मेहनत करना कि उसमें ताक हो जाना, उसमें एक्सपर्ट हो जाना, इतना एक्सपर्ट हो जाना कि लोगों को फिर आपसे फ़ायदा होने लग पड़े। आपकी ज़ात को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन लोगों को भी आपकी ज़ात से फ़ायदा होने लग जाता है। इसको बेसिकली कहते हैं। और एक मिथ मैं यहाँ पे आपके लिए गुज़ारिश करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक मिथ है कि यार यहाँ पे ना दौलत सिर्फ़ 2 नंबर तरीके से ही आ सकती है, पैसा हम वैसे नहीं कमा सकते। याद रखिएगा कि जब आप अपनी सलाहियतों को दरियाफ़्त कर लेते हैं, उन पर काम करना शुरू कर देते हैं, उन पे मेहनत करना शुरू कर देते हैं, तो दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, ये सब आपके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। हज़रत अली का कौल है कि एक रिस्क है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, एक वो रिस्क है जो आपके पीछे भाग रहा है। आप ये गौर करें कि आप रिस्क के पीछे भाग रहे हैं, आप ये सोचते होंगे कि वो कौन-सा रिस्क है जो आपके पीछे भाग रहा है और उसको हम लोगों ने कैसे हासिल करना है। उसको हासिल करने का तरीका हुज़ूर वाला यही है, अपनी तलाश,
सेल्फ डिस्कवरी, खुद को दरियाफ्त करें, अपने बातन को, अपने अंदर छुपे जहान को तलाश करें कि आपको विजडम मिले, आपको फहम मिले, आपको आपके हिजाब उठें, आपका दिमाग, आप इमोशनली स्टेबल हो, तो आपको पता चले कि वो रिस्क कौन सा है, वो रिस्क यकीन का रिस्क है, वो रिस्क अपनी तलाश का रिस्क है जो आपके पीछे भाग रहा है। आप बस अपने काम में अपनी सलाहियत को ढूंढें, उसको इस्तेमाल करें, फिर देखिए आपको दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी और शोहरत भी मिलेगी। मैं अपनी कॉन्वर्सेशन को यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ और आपके सवालात और जवाबात को वेलकम करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम जी। जिस जिसके क्वेश्चन है वो काइंडली जी हैंड रेज कर लें। जी कासिम भाई। जी आवाज आ रही है मेरी? कासिम भाई पूछें क्वेश्चन। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी ब्रदर आ रही है आवाज। जी पूछें क्वेश्चन, आपका क्या क्वेश्चन है? भाई मेरे हमें लाइफ में ये पता लगाना चाहिए कि ये मेरे लिए बेहतर है और मेरे लिए है कि सीधी राह पे जाएं और उसमें इस पे भी कुछ रूल फॉलो अप हो। बंदा के अपनी तलाश तो कर लेता है, वो सिर्फ दीन को फॉलो अप नहीं करता ना, वो तो अपने लिए कर रहा होता है। बट जैसे कि दीन में है कि बंदे को अपने लिए भी करना चाहिए और मखलूक के लिए भी करना चाहिए, इंसान जी के जी लिए आपका क्वेश्चन तो क्वेश्चन आ गया आपका। सर इनका एक क्वेश्चन है, मतलब इनको अपनी तलाश की समझ नहीं आई। कहते हैं बंदा अपनी तलाश तो कर लेता है लेकिन साथ वो दीन को किस तरह लेके चल सकता है कि दीन कहता है अपने लिए भी करो, लोगों को भी लिए करो। तो दो चार अल्फाज में ना इनको थोड़ा सा क्लियर कर दें। जी जी मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ कि देखिए मेरी मेरी बात सुने। दीन का मतलब मजहब है इस्लाम, दीन का मतलब है खिदमत, लोगों की खिदमत, मखलूक की फिक्र। ठीक है, बिल्कुल हमारा दीन दीन है ये लोगों की मखलूक की खिदमत। तो अपनी तलाश में देखिए आप लोगों की खिदमत किस तरह करनी है आपने। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास आप फाउंडेशन बना लेते हैं, फिर लोगों की खिदमत करने के लिए चंदा मांगते हैं। आपके पास आप बनाने का कि फिर लोग तो कहते हैं ये हमारे पे डिपेंडेंट है, हमारे चंदे पे डिपेंडेंट है। उनकी खिदमत ये है कि आप मखलूक की फिक्र करें, मखलूक का भला सोचें, लेकिन मखलूक का भला सोचने के लिए आपके पास भी तो कोई खजाना है ना, उसको इस्तेमाल करना है ना। अपनी तलाश उस खजाने को ढूंढने का नाम है कि वो खजाना ढूंढे और उसको बेलोस होके खर्च करें, ताकि आपको ये लालच ना हो कि मुझे रिटर्न मिले, मुझे बदला मिले, मुझे पैसे मिले। आपको उस वक्त पैसे भी मिलेंगे, आपको इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो वो अपनी तलाश बेसिकली उसी खजाने को दरियाफ्त करना है जिसको आप बेलोस तकसीम कर सके लोगों में। तो उसमें आपकी अपनी बेहतरी भी आती है और मखलूक की बेहतरी भी आती है। ठीक हो गया जी? जी ठीक हो गया सर। दरअसल इनको ना कंफ्यूजन थोड़ी सी होगी कि अपनी तलाश के बाद इंसान अल्लाह को जब पहचान लेता है तो फिर वो इंसान की खिदमत के लिए होता है। जी कासिम भाई आप करें क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये सवाल है कि जो अपनी तलाश है, नो डाउट इससे इंसान कामयाब हो जाता है, लेकिन इंसान किस किस्म की कामयाबी हासिल करता है जब वो अपनी तलाश करता है? किस किस्म की अपनी सलाहियतों को वो उभारता है? और जब उसकी सलाहियतें उभर जाती हैं, एक ये चीज कि वो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का यहाँ से थोड़ा सा टच करें कि वो क्या उसे किस तरीके से लेके चलेंगे। दूसरा सर जज्बा, अगर कामयाबी की बात है तो कामयाबी में ये भी देखा गया कि जज्बा रखने वाले लोग भी कामयाब होते हैं, और अपनी तलाश और जज्बे में क्या डिफरेंस है सर, ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दें। शुक्रिया सर। जी आपने पूछा कि अपनी तलाश, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और जज्बा को किसी तरह इनको इंटरलिंक कर। जज्बा
ابھی انہوں نے دین میں مخلوق کی خدمت کی بات کی, آپ نے جذبے کی بات کی. جذبہ کس چیز کا؟ دیکھیے پاکستان جو ہے نا یہ عام ملک نہیں ہے, یہ بیسیکلی اسلام کے نام پہ بنا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے خاص ان کی عنایت ہے, ان کی وجہ سے یہ پاکستان یہ ایک ملک وجود میں آیا. اب اس ملک کی فکر کرنے والا جو ہے نا, اس کے اندر یہ ادھر اس ملک میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر ایک جذبہ ایسا رکھ دیا جاتا ہے ٹو سرو پیپل, ٹو سرو دا کنٹری. تو لوگ اس کو, یہ جذبہ جو ہوتا ہے نا, یہ بیسیکلی آپ کو اکساتا ہے, آپ کے اندر والی صلاحیتوں کو باہر نکالتا ہے. دیکھیں اپنی تلاش, میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک تو یہ چلتے چلتے نہیں ہوتی, اس کے لیے ٹھوکریں لگتی ہیں, آپ کو بڑے تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, تب کہیں جا کے اپنی تلاش ہوتی ہے. اٹس ناٹ اے اسٹریٹ پاتھ, یہ زگ زیگ پاتھ ہے. آپ رائٹ لیفٹ ادھر ادھر ٹکرے مارتے ہیں, اپنی عقل کو یوز کرتے ہیں, تو پھر جا کے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں میری عقل تے ہے ہی کو نہیں, یعنی اصل تے اللہ تعالیٰ دی جو ہے, اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو مجھے اس قابل بناتی ہے. تو یہ بیسیکلی سب سے پہلے تو جذبہ ہے, ملک کی خدمت کا جذبہ, ملک کے لوگوں کی خدمت کا جذبہ, وہ جذبہ ہوتا ہے. اور کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے جو آپ کو اپنی تلاش کے لیے کھڑا کر سکے. تو یہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے جو آپ کو کھڑا کرتا ہے. ہاں اسی جذبے کے پیچھے پھر اپنی تلاش اور سیلف ایکچوئلائزیشن چھپی ہے, جس میں آپ مختلف چیزیں ٹرائی کرتے ہو, مختلف, کیونکہ آپ کو فکر ہوتی ہے, آپ کو طلب ہوتی ہے, آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے, تو لہٰذا آپ باہر نکلتے ہیں, آپ فیصلے کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے فیصلے. کبھی ادھر کام کرنا ہے, جیسا کہ آپ کو نہیں پتا کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے, آپ کمپیوٹر کی شاپ پہ جاتے ہو, ادھر کام سیکھتے ہو, ڈگری آپ نے فرض کریں نارمل BSc کی ہوئی ہے, آپ کمپیوٹر کی شاپ پہ جاتے ہیں, آپ کسی اور آفس کا کام کرتے ہیں, آپ کسی اور جگہ پہ, مختلف جگہوں پہ آپ کام کرتے ہیں, آپ بور ہوتے ہیں, آپ اچھا ان 4-5 جگہوں پہ آپ جاتے ہو, کوئی ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کام مجھے بڑے پسند والا, یہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے اور میں اس کو صحیح طریقے سے کر سکتا ہوں, میرا دل لگتا ہے اس میں. تو چونکہ آپ کوشش کر رہے ہیں, ٹکرے مار رہے ہیں, تو اس کوشش کے دوران ہی آپ کو یہ پتا لگا ہے کہ یار میں یہ کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں, پھر آپ اس کام کو اور کنٹینیو کرتے ہیں, آپ اس کام کو اور ٹائم دیتے ہیں, اس صلاحیت کو اپنی جو اس پہ ٹائم دیتے ہیں, اس پہ کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو وہ صلاحیت نکھر کر سامنے آتی ہے. اور یہ سیلف ایکچوئلائزیشن چلتی رہتی ہے, یہ ایک نہیں کہ دریافت کر لی تو کام ختم ہو گیا, وہ آپ اس صلاحیت پہ کام کرتے رہتے ہیں اور آپ پہ نئے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ نئی چیزیں دریافت لگ جاتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی آپ کو چیزیں پتہ لگنی شروع ہو جاتی ہیں, آگاہی ملنی شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ شوق کے راستے پہ چلنے کی ہیں. اس میں نہ تو کوئی لالچ ہوتا ہے, اس میں عاجزی ہوتی ہے, اس میں چپ کرنا ہوتا ہے, لوگوں سے بے نیاز ہو کر محنت کرنی ہوتی ہے, محنت اور کوشش. یہ کام جب انسان کرتا ہے تو خود بخود اس کو سیلف ایکچوئلائزیشن کے مراحل بھی طے کرتا ہے. جذبہ پیچھے ایک ہی ہوتا ہے, ٹو سرو دا پیپل, ٹو سرو دا کنٹری, سب کو سرو کرنے کا. یوں وہ اپنی تلاش کرتا رہتا ہے, سیلف ایکچوئلائزیشن اسے ہوتی رہتی ہے, تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو پالش کرتا ہے, پہلے اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ پھر وہ کام ایسا ہوتا ہے اس سے متعلق, اس سے منسوب ایک کوئی ویژن بڑا بنا لیتا ہے کہ یار میں نا ایک بڑا کام ایسا کروں گا جس کی وجہ سے ملک کا بھلا ہو, لوگوں کا بھلا ہو. کیونکہ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی اپنی تلاش, یہ ہمیشہ اسی جذبے کا پیش خیمہ ہے, اسی جذبے کا نتیجہ ہے جس میں آپ کہتے ہیں I want to serve the people of Pakistan. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی قاسم بھائی کلیئر ہو گیا کوسچن آپ کا؟ سر اس پہ تھوڑا سا میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایک طرف تو ابھی جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے ہمارا معاش جو ہے اس کے مسائل جو ہے نا وہ پورے ہونے چاہیے, لیکن دیکھنے میں تو کچھ ایگزامپلز ایسی بھی آئی ہیں کہ لوگوں کے معاش کے مسائل پورے نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنی تلاش کی, اور اس کے بعد انہوں نے پھر رخ بدل دیے, ایک معاشرے کے رخ بدل دیے. سر اس کے ساتھ سیلف ایکچوئلائزیشن جس طرح ابھی آپ نے فرمایا بالکل درست فرمایا, لیکن کچھ کرنے کے لیے کون سی انسپریشنز ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے, جس طرح اس سیشن کا کیا مقصد ہے کہ آپ کیا ٹپس دیں گے کہ جس وجہ سے سیلف یہ جو اپنی تلاش ہے یہ کی جائے, وہ کون سا طریقہ ہوگا کہ انسان جو ہے وہ محسوس کرے, یعنی کہ کون سے ایسے ٹپس ہیں کہ اسے پتہ چلے کہ میں اس طریقے سے غور و فکر کروں تو میں اپنی تلاش کر سکتا ہوں. سر اس میں
جس طرح مائیکل ہارٹ تھا اس نے بھی ایک ایگزامپل دی کہ میں نے ایک ذات کو فالو کیا اور میں اس ذات کو فالو کرتا گیا اور میں اپنے آپ کو بتایا گیا. سر اس کے بارے میں آپ ذرا تھوڑا سا بتا دیں. اچھا ایک تو آپ نے سیلف ڈسکوری آپ کا پوچھا اور آپ کا شروع والا کوشچن کیا تھا؟ سوری دوبارہ ذرا ریپیٹ کر دیں. سر میرا یہ سوال تھا کہ کس طریقے سے ہاں جی سیلف ڈسکوری تو ہے کہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ سر یہ تھا کہ میں نے کہا مائیکل ہارٹ جو تھا اس نے کہا میں نے ذات کو جو ہے نا اس کو جانا اور اس کو جب میں نے ڈسکور کیا تو میں نے اپنے آپ کو جاننے لگا. میں نے اپنے آپ کی تلاش جو ہے نا اس ذات کو جاننے سے کر لی جس طرح انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی. تو میں یہ چاہ رہا تھا ان شارٹ آپ کون سے ایسے ٹپس دے سکتے ہیں جس سے کہ یہ سننے والے سارے ان ٹپس کے ذریعے اپنی تلاش کے لیے کچھ ان کے لیے رہنمائی ہو جائے, کچھ بہتر طریقے سے وہ سوچ سکیں کہ اپنے آپ کو کیسے جاننا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سب سے پہلے تو آپ نے بات کی تھی کہ بالکل میں نے ایسا کہا تھا کہ فکر معاش سٹیبل ہو تو اس کے بعد سیلف ایکچوائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے, لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی مینشن کیا تھا کہ یہ ضرور